آج کے خطبے کا موضوع تھا ماہ محرم۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرتیں و نصیحتیں کیا ہیں، اس موضوع پر شیخ محترم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم و ادب والے ہیں۔ انہی مہینوں میں سے محرم کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محرم کا ہے اور اس مہینے کے دین اسلام کے اندر بڑی عظمت ہے۔ تمام مہینے اللہ نے بنائے ہیں لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین اپنی طرف کی ہے، لہذا اس سے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آنے والا جو کل ہے اس کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے محاسبے کی اصل ہے اور دلیل ہے، لیکن اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ انسان سال کے شروع میں اور نہ ہی سال کے اختتام میں اس کے تعلق سے کوئی مشروع عبادت نہیں ہے، نہ کوئی ذکر وارد ہے اور نہ کوئی مخصوص دعا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے کوئی چیز آتی ہے، لیکن سال گزرتا ہے اور ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے، لہذا اس مناسبت سے ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے قبل اس کے کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک تاجر ہوتا ہے، بزنس مین، جب سال گزر جاتا ہے تو سال کے اختتام پر اپنے نقصانات کا اور فائدے کا حساب کرتا ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جو سال گزر گیا اس سال کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس سال کے اندر اس نے کیا نیکیاں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو گناہ کیا اس نے ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرے، توبہ کرے اور عزم کرے کہ دوبارہ اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ اور شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی تو موت ہمارے لیے راحت بن جاتی، لیکن مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہر چیز کا ہم کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کا کردار اور اس کا عمل نہیں مرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے عمل کو پائے گا، اگر اچھا عمل کیا وہ بھی اسے ملے گا اور اگر برا عمل کیا تو بھی اس کو ملے گا، لہذا توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، انسان جو بھی کرتا ہے قیامت کے دن اسے حاضر پائے گا، خیر ہے تو بھی اسے ملے گا اور برا کام کیا تو اسے ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے ندامت اس دن ہوتی ہے جس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، میری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے لیکن میرے عمل میں، میری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو اس دن میرے لیے سب سے زیادہ ندامت کا باعث ہوتا ہے۔ اے مومنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کے اندر روزے کی وصیت فرمائی ہے، اور روزے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو چھوڑ کر کے سب سے افضل مہینہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لہذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم اپنے سال کی شروعات روزے سے کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے کریں۔ خاص طور سے ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ، جس دن کا روزہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے بنو اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، لہذا یہ بہت عظیم دن ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، لیکن صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، بولا، آپ نے سوال کیا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک دن ہے، نیک دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، پھر آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور اس کی فضیلت میں آپ نے فرمایا کہ 1 سال 1 دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے مستحب یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ یہودی یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ صرف اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہوں گا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، اور اگر 9 10 کا انسان نہیں رکھ پاتا ہے تو 10 اور 11 کا رکھ لے۔ اور ابھی جو 9 اور 10 تاریخ آ رہی ہے وہ بدھ، آنے والا بدھ محرم کی 9 تاریخ ہے اور جمعرات محرم کی 10 تاریخ ہے، لہذا بدھ اور جمعرات کا روزہ انسان اگر رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مومنو، ہمارے لیے اس وقت اس حادثے کے اندر
یا عاشورہ کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. انہی میں سے ایک بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے. حق کے لیے غلبہ ہے، اور چاہے لمبا وقت گزر جائے لیکن غلبہ آخر میں اللہ رب العالمین حق ہی کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بات لکھ دی ہے کہ میں غالب رہوں گا، میرے رسول غالب رہیں گے، اور اللہ رب العالمین قوی اور عزیز اور غالب ہے. لہذا یہ بہت اہم درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے، حق ہی کو غلبہ ملتا ہے. ممکن ہے کہ وقتی طور پر باطل کو، ظلم اور زیادتی کو غلبہ مل جائے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہوتا. دوام ہے حق کے لیے، اور حق کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرماتا ہے. دوسری عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے نبی نے روزہ رکھا اس دن، اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی اطاعت و بندگی کریں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے گناہ ہوتا ہے. ایسے کوئی بدعت کر کے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے. توکل کا مطلب یہ کہ انسان اسباب پر بھی عمل کرے، کیونکہ توکل کا چھوڑ دینا یہ عقل میں کمی کی بات ہے، اور شریعت کی تطبیق کے اندر یہ خلل ہے. اور صرف اسباب پر تعلق کر لینا، صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. اسباب کے اندر تاثیر ہے، اور اسباب بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اسباب اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کی مشیت سے کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو میں راستہ بنا دیتا بغیر عصا اور لاٹھی مارے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین وہاں مصر سے نکالنے کے بجائے وہیں پر فرعون کو ہلاک کر دیتا، وہیں پر فرعون کو موت دے دیتا، ہلاک و برباد کر دیتا. اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کریں. اسباب اختیار کرنا یہ توکل اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کے منافی نہیں ہے، اور اعتماد کے خلاف نہیں ہے. لیکن اسباب پر انسان کا اعتماد نہ ہو. اسباب یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے بعد اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے. یہ بات بھی انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، ایسی چیز جو خوفناک ہوتی ہے، یہ ڈر جانا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. یہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. انسان شیر سے ڈر جاتا ہے، انسان نقصان دہ چیزوں سے ڈرتا ہے. یہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی طبعی چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں جماعتیں، دونوں گروہ آپس میں مل گئے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم پکڑ لیے جائیں گے. لیکن اللہ پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر توکل اس خوف کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے وعدے پر کی سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا جواب دیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز ایسا نہیں ہے، میرا رب مجھے ضرور ہدایت دے گا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. اللہ پر توکل بھروسہ. لیکن اسباب کو بھی انہوں نے اختیار کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی. یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وہ نیک اعمال کرو. نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قربت طلب کرو. اور یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت درس تھا. چند درس انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمایا، اور اس درس کے اندر بیان کرتے فرمایا کہ اس کے لیے اس دن میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اس دن کو ہم اپنے لیے غم اور ماتم کا دن نہ بنائیں، اور اس دن کو ایسا بن نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو. بہت سارے لوگ یہ بات انہوں کو نہیں کہی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روافض ہیں یہ محرم کی 10 تاریخ کو ماتم مناتے ہیں، غم کرتے ہیں، نال و شیون کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اور اس طریقے سے شریعت کے خلاف بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس دن غم مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. میرے بھائیوں، حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادت اسلام کے اندر ہوئی. حضرت عمر شہید کیے گئے، حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. اور اس طریقے سے اسلام کے اندر کسی کی شہادت پر ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے. شہادت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عظیمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. لہذا اس دن کو غم منانا اور اس دن سینہ کوبی کرنا اور صحابہ پر لعن طعن کرنا، ماتم کرنا، یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے. حضرت حسین کی وفات پر کئی سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کی وفات پر، ان کی شہادت کے دن غم مناتے، ماتم کرتے ہیں. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ ایک جو معلم ہوتا ہے اور ایک جو مربی ہوتا ہے، نیک اور صالح اور اچھا مربی تربیت دینے والا یا اچھا جو استاد ہوتا ہے،
یہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو پایا کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو ہمارے نبی نے باقاعدہ اس وقت کو غنیمت جانا، اس چیز کو غنیمت جانا، خود آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ لہذا ہمیں بھی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی بات پر انہوں نے خطبہ ختم فرمایا اور آخر میں دعائیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال سے بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سالوں کے آنے والے سال میں زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین گناہوں سے بچائے، اللہ رب العالمین نافرمانیوں سے بچائے رب العالمین۔ ایک بار دوبارہ پھر اعلان کر کے کہ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دعویٰ سینٹر میں ماہانہ پروگرام ہے اور موضوع ہے مثالی مسلمان، حقیقی اور آئیڈیل اور سچا مسلمان کون ہوتا ہے، اس موضوع پر درس ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعویٰ سینٹر میں عصر کی نماز پڑھیں اور اس درس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی محمد۔